بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھا لیا اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ ان کی طرف سے ان کے ساتھی قرض خواہ کی طرف تھا، اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا، اور ان کے پاس ایک خط لکھا تھا، فلاں کی طرف سے فلاں کو ملے۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا مصافحہ کا دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہشت سکھایا۔ اس وقت میرا ہاتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، اس طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے جب آپ کی وفات ہو گئی، تو ہم خطاب کا صیغہ کی بجائے اس طرح پڑھنے لگے، السلام علی نبی جی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے انبسہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسی گزاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ بحمد اللہ آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر کہا، کیا تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں ہو؟ واللہ 3 دن کے بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات پا جائیں گے۔ میں بنی عبد المطلب کے چہروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں، اسی لیے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو، تاکہ پوچھا جائے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ اگر ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کی درخواست کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ میں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ کہا کہ واللہ ہم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مقام ربضہ میں بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پتھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گزر جائے یا 3 رات کی اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی بچے، سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھ لوں، میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس طرح تقسیم کر دوں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لب بھر کر دکھائی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ جمع کرنے والے ہی ثواب کی حیثیت سے کم حاصل کرنے والے ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس طرح یعنی کثرت کے ساتھ خرچ کریں۔ پھر فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو ابو ذر، جہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نظروں سے اجل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش آ گئی ہو، اسی لیے میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا، لیکن فوراً ہی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ جہاں سے نہ ہٹنا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے۔ پھر مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہی ٹھہر گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ حماش نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وبا سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مقام ربضہ میں بیان کی تھی۔ حماش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو صالح نے حدیث بیان کی اور ان سے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا اور ابو شہاب نے عمار سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہ وہاں بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراغی کر دیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔